بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا محرم الحرام میں ہم بستری کرنا حرام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ضرور سن لو۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلیت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں، بلکہ اس ماہ کا ہر ایک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اعمال میں سے ایک بڑا عمل اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دوسرے مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ اس ماہ میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا ثواب کا کام ہوگا۔ اگر اس ماہ مبارک میں شہادتوں کی وجہ سے اس کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے احتراز کیا جائے تو سال بھر میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ نہ پیش آیا ہو، اور اس بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے احتراز کرنا ممکن بات ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا عام مہینوں کی طرح جائز ہے۔ ناظرین، محرم کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا محرم میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ ناظرین، 5 حالتیں ایسی ہیں جن میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اب یہ 5 حالتیں بیان کی جائیں گی تو آپ کو محرم کے بارے میں بھی جواب مل جائے گا کہ محرم میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ نمبر 1، جب عورت حالت حیض میں ہو تو بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حالت حیض یعنی جو عورت کے ہر ماہ کے مخصوص ایام ماہواری کے ہوتے ہیں، جن کی مدت 7 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، جب عورت حالت نفاس میں ہو۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ جب خون ختم ہو جائے یا رک جائے تو نفاس ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم بستری ہو سکتی ہے، تو یعنی حالت نفاس میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ مرد عورت دونوں کے لیے چاہیے، مرد روزے کی حالت میں ہو یا چاہے عورت روزے کی حالت میں ہو، تو ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں، چاہے مرد اعتکاف میں بیٹھا ہو یا عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو، تو ہم بستری نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں، چاہے حج کا احرام ہو چاہے عمرے کا احرام ہو، احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ان 5 حالتوں کے علاوہ کوئی حالت ایسی نہیں جس میں شرعاً ہم بستری کرنے کی ممانعت ہو، تو محرم میں ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی رکاوٹ یا کوئی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کوئی شرعاً حکم نہیں ہے کہ بیوی کو الگ کر دے اور محرم میں ہم بستری نہ کریں۔ شرعی طور پر اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔